عقائد کا تذکرہ کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جس طرح محبت کرنی چاہیے اس سے بڑھ کر وہ محبت کرتے ہیں کن سے؟ اللہ کے سوا دوسروں سے محبت کرتے ہیں. اس کی مثالیں کل دی تھی میں نے کہ ایک شخص جو اٹھتے بیٹھتے یا علی مدد پکارتا ہے، اس سے دیکھیں کہ اس کے دل میں اب اللہ کی محبت کتنی رہ گئی ہے. جو اٹھتے بیٹھتے 11 والے کا نام لیتا ہے، جو اٹھتے بیٹھتے یا رسول اللہ کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے دل میں اللہ کی محبت کتنی رہ گئی ہے. جو سلیب کو پوجتا ہے ان کی بات نہیں کر رہا، بھی جو کرشن اور رام کو پوجتا ہے ان کی بات نہیں کر رہا، جو آگ کے آگے ہاتھ جوڑ کے بیٹھا ہے دھونی رما کے اس کی بات نہیں کر رہا. یہ تو ان کی بات کر رہا ہوں جو نام لیتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا ایمان والا تو سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے. الذین آمنوا اشد حبا للہ. دیکھیں محبت کے درجے ہیں، سب سے اوپر اللہ تعالیٰ کی محبت، اس سے نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اس سے نیچے انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اس سے نیچے صحابہ کرام کی محبت، اہل بیت کی، اس سے نیچے تابعین تبع تابعین اولیاء کرام. یہ ایک ترتیب ہے. جس طرح ماں سے محبت، پھر باپ سے محبت، پھر 3 درجے ماں کے بتایا نا، 4تھا درجہ باپ کا بتایا نا جی. پھر بیٹی سے محبت، بہن سے محبت، بیوی سے محبت. فرق ہے محبت میں کہ نہیں؟ تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ سے محبت، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت، باقی محبتیں ان کا بھی درجے ہیں. جب اللہ کی محبت کو نیچے کر دیا اور باقی محبتیں اوپر. آپ کے سامنے گواہی دی تھی اسلم صاحب نے، شاگردیز والے جو تھے کہ سامنے شاگردیز میں بزرگ تھے، ان کے بیمار تھے. مسلک تو اہل تشریح تھا، لیکن میں نے کہا چلو عیادت کے لیے جاؤں. تو میں نے کہا جی جا کر میں نے عیادت کی. میں نے کہا اچھا جی اللہ آپ کو شفا دے. کہتے اللہ شفا دے؟ مولا علی نے شفا دینی ہے، اللہ کے پاس کیا ہے؟ یہ اس کے لفظ ہیں، آپ کے سامنے گواہی دی تھی نا. اندازہ لگائیں مر گیا وہ. مقصد اب بتائیں اللہ کا نام سننا برداشت نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے عقائد بیان کا فرمایا قیامت والا دن جب آئے گا نا تو پتہ چل جائے گا ان کو کہ طاقتیں کس کے پاس تھیں. ان القوت اللہ جمیعہ، طاقتیں ساری اللہ تعالیٰ. اس وقت ان کو پتہ چلے گا، لیکن اس وقت کے پچھتانے کوئی فائدہ نہیں. پھر ایک دوسرے پر الزام تراشی کریں گے. وہ کہیں جی انہوں نے پھنسوایا، وہ کہتے ہیں انہوں نے پھنسوایا، میں نے تو اس کو دیکھا، میں نے اس کو دیکھا. یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. ظالم اپنے ہاتھ چبائے گا، کاٹے گا، ماتم کرے گا، نوحہ کرے گا. اللہ کاش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلتا ہوتا. لما اتخذ فلاں خلیل، میں نے فلاں کو اپنا دوست نمایا، مجھے اس دوست نے برباد کیا. تو ایسے ہی ان کے اندر کھانے پینے کے معاملات میں بھی عجیب سا ان کا وہ تھا کہ بحیرہ، صاحبہ، حام، وسیلہ، یہ کچھ جانور تھے جو انہوں نے غیر اللہ کے نام پر وقف کیے ہوئے تھے. کسی کے کان کاٹ دیے، کسی کی دم کاٹ دی، کسی سواری نہیں کرنی، ان کا دودھ استعمال نہیں کرنا. یہ تو بات جس طرح ہندوؤں نے گائے کو مقدس کر لیا، یہاں پر دل کو مقدس کر لیا، گھوڑا یہ مقدس، اس کے اوپر سواری نہیں کرنی، یہ کرنا. اسی انداز کے ساتھ ان لوگوں نے کچھ جانوروں کو مقدس بنایا ہوا تھا. اور اس کے بعد کیا ہے؟ کھانے پینے کے معاملہ ترک حیوانات جلالی جمالی. یہ چلا کاٹنا ہے، وہ کرنا ہے، اور یہ چیز نہیں کھانی، دودھ نہیں پینا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا. اپنے اوپر ایسے حلال کو حرام، حرام کو حلال کر دیا. اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے لوگو کھاؤ زمین میں سے جو نکلے، جو بھی زمین سے، لیکن 2 باتوں کا خیال رکھنا. پہلی چیز کہ حلال ہو، یعنی جس کو شریعت نے حرام قرار نہ دیا ہو وہ حلال ہے. اگر نص آ جائے کہ یہ چیز حرام ہے تو وہ حرام ہے. اچھا. دوسرے نمبر پر طیبہ، گلی سڑی نہ ہو، سڑی بھوسی نہ ہو، بدبودار نہ ہو، ذائقہ بدل نہ گیا اس کا. اور اس کے بعد کیا ہے؟ حلال ذریعے سے، طیب ذریعے سے آئی ہو. خنزیر حرام ہے، کتا حرام ہے، بلی حرام ہے، درندگی انہوں نے، لیکن اس کو اگر تکبیر پڑھ کے بھی ذبح کریں حلال نہیں ہو. خرید کر کے بھی بیٹھ جائے کپڑوں پہ تو پھر بلی سے کچھ نہیں. ہاں اچھا، لیکن کتا نجسلعین ہے، بلی نجسلعین نہیں. کتا اور خنزیر نجسلعین، خشک لگے یا گیلا لگے کپڑوں کو لگے. کیونکہ مسجد نبوی میں کتا آ کر بیٹھا، مدینے کا کتا تھا نا، تو وہ آ کر بیٹھا
تو وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے وہ اٹھ کر گیا آپ نے وہاں پانی چھڑکا ہے، مطلب وہ جس جگہ بیٹھا وہ جگہ بھی ناپاک ہو گئی، چاہے خشک ہو، چاہے خشک ہو۔ تو حلالن طیبہ، تو اچھا اب مرغی حلال ہے لیکن اگر چوری کی ہو تو ذریعہ حرام ہے نا، تو طیب نہیں رہی اب، تو اس لیے کیا ہے حلالن شریعت نے حرام قرار نہ دیا ہو، اور طیباً پاکیزہ ذریعے سے حاصل ہوئی ہو اور گلی سڑی بھوسی نہ ہو۔ فرمایا ان دو چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ اچھا ولا تتبعوا، اور نہ پیروی کرو خطوات، خطوات جمع خط کی، خط کہتے ہیں لکیر کو، زمین پر خط لگانا، لکیر لگانا، جی تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ طریقہ، جی نہ پیروی کرو طریقے کی، الشیطان شیطان کے طریقے۔ اس کا مطلب ہے اگر تم حلال اور طیب کا خیال نہیں رکھتے تو تم شیطان کی پیروی کر رہے ہو، آنے دو جیسا بھی ہے، کوٹھیاں بنائیاں کر کر کے ٹھگی، اوپر لکھ دیا ہادہ من فضل ربی، جیسا ہے بس آنے دو، ہے پیسہ چاہے ہو جیسا، نہ یہ شیطان کی قدموں کی پیروی کر رہے ہیں۔ تو کیا فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے؟ انہو بے شک وہ شیطان لکم تمہارا عدو دشمن ہے، مبین کھلا دشمن ہے۔ اس نے جس طرح پتہ ہے نا بچھو نے ڈسنا ہی ہے، اس کو ہاتھ لگائیں، سانپ نے ڈسنا ہی ہے، کتے نے بھونکنا ہی ہے، بالکل ایسے شیطان کھلا، اس سے کبھی وفا کی توقع نہ رکھنا۔ ہمارے ابے کو اس نے گھیر لیا تو باقی کو چھوڑے گا؟ ان کو کیسے ٹریپ کیا اس نے، پڑھ چکے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ سے کھلا دشمن ہے۔ انما بے شک یامرکم، وہ تمہیں حکم دیتا ہے، کون؟ شیطان۔ حکم ایسے دے رہا ہے کہ جیسے ہم اس کے ملازم ہوں، آرڈر کرتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں، ابھی پتہ چلتا ہے نا ہم میں سے کون کون اس کا آرڈر مانتا ہے۔ وہ تمہیں حکم دیتا ہے بالسو، برے کاموں کا، والفحشاء، بے حیائی کا، بے حیائی کے جتنے کام ہیں، بے پردگی سے لے کر بدکاری تک، جتنے کام ہیں، فلمیں، گانے، مجرے، بس اس کے بغیر کوئی انٹرٹینمنٹ ہی ہے نا، کیا حرج ہے؟ یہ کون حکم دے رہا ہے پیچھے؟ شیطان۔ یہ دیکھ لیں، رزلٹ کو دیکھ کر دیکھ لیں کہ پیچھے ڈوری کون ہلا رہا ہے۔ رزلٹ کیا ہے؟ سو اور فحشاء، برا کام، جو بھی برائی ہے، جو بھی گناہ ہے، کس کے آرڈر سے ہو رہا ہے؟ شیطان کے آرڈر سے ہو رہا ہے۔ وہ آرڈر دیتا ہے، وہ کہتا ہے شاباش اس طرح کر، اب اس طرح کر۔ تو جو یہ کر رہا ہے نا، یہ شیطان کا کیا نہ مان رہا ہے؟ رب نے تو منع کیا، ایسا رب کی مان ہی نہیں، تو پھر کس کے مان ہے؟ شیطان کی۔ اور بے حیائی کا جتنا کام ہے، نام لگا دیا فیشن، عورت بے پرد، مختصر چست باریک لباس پہن کر جا رہی، کس کے آرڈر پر چل رہی ہے؟ شیطان کے آرڈر پر چل رہی ہے۔ کیونکہ ایک گناہ ہے چھپا ہوا ہے، کسی کو پتہ نہیں، اس نے چھپ کر کیا ہے، اس کی توقع ہے چلو شرمندگی ہوگی، چلو کبھی رب تو دیکھ رہا تھا۔ لیکن ایک گناہ ہے کھلا، دوسروں کو گواہ بنا رہا ہے اس گناہ کا۔ بے پرد عورت دوسروں کو گواہ بنا رہی ہے اپنے گناہ کا۔ گالی دینا، یہ دوسرے کو گواہ بنانا ہے کہ میرے اندر یہ بھرا ہوا ہے، جس کا اثر دوسروں تک پہنچ رہا ہے۔ اسی طرح سے اکبر گانا بجانا، ڈیک لگا ہوا ہے، دوسروں کو گواہ بنا رہا ہے، یہ چھپا گناہ نہیں ہے۔ داڑھی منڈانا، کترانا، یہ دوسروں کو گواہ بنا رہا ہے کہ دیکھو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے اس حکم کی۔ تو یہ جو گناہ ہے نا، جو کھلا گناہ ہے، شرک، کفر، یہ کھلا گناہ، ان کی بڑی وعید ہے۔ ڈھکے چھپے وہ اپنے تک ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں یہ شیطان ہے جو تمہیں حکم دیتا ہے برائی کا اور بے حیائی کا، وَأَنْ، اور اس بات کا بھی حکم دیتا ہے تقولو، کہ تم کہو، علی اللہ کے بارے میں، ما، ایسی باتیں جو لا تعلمون، تم جانتے نہیں۔ یہ ایسے عقیدے گھاڑ لینا، کہ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا میرا کوئی شریک نہیں، یہ کہتے ہیں نہیں جی اللہ تعالیٰ نے کائنات بنا کر ٹھیکے پر دے دی ہے، یہ اولادیں یہ دے گا، بگڑی یہ بنائے گا، مشکل کشاں یہ کرے گا، حاجت روائی یہ کرے گا، یہ سارا کچھ کر لے، کوئی دلیل ہے؟ اپنے طور پر تم نے یہ سارے گھاڑ لیا۔
یہ رسم رواج یہ غیر اللہ کے نظر نیاز بڑی برکت کے ساتھ. کئی لوگ تو ہیں جو مستحق ہوتے ہیں, فقیر ہیں قلعے کے اوپر, وہ کھا رہے ہیں, اور کئی وہ ہوتے ہیں برکت کے لیے کھاتے پیتے ہیں, لیکن چلو برکت کے لیے نیاز میں کھا لو, یہ مجھے دانا نصیب ہو جائے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ اپنے طور پر اللہ کے. اچھا پھر غلط کام کر کے, رسم و رواج تیار کر کے, اس طرح سے گھڑ کے پھر اس کو نام دینا, یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. آج بھی کتنے ایسے ہیں جب کہا جاتا ہے نا بھی قرآن میں کوئی دلیل ہے اس کی, حدیث میں دلیل ہے, اور جی باقی بات یہ ہے ہمارے بزرگوں نے جو مفتی صاحبان مجتہد صاحبان ان کے پاس اگر کوئی دلیل ہوگی نا, بھی قرآن کی آیت بیان کی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی, اب کیا کہتے ہیں ان کے پاس کوئی دلیل ہوگی نا. قرآن میں واضح ہے کہ بچے کو دودھ پلانا پوری مدت کرنے کتنے سال, 2 سال, واضح آیت حدیث میں بھی. لیکن اس کے باوجود کیا کہتے ہیں نہیں جی ہمارے امام صاحب نے کہا نا 2.5 سال, ان کے پاس بھی کوئی دلیل ہوگی. یہ کیا بات ہے, یہ قرآن آ گیا. کیونکہ اجتہاد اور قیاس ہے اس وقت جب نہ قرآن میں بات مل رہی ہے, نہ حدیث میں مل رہی ہے, نہ اجماع صحابہ رضوان سے مل رہی ہے, پھر ہے کیا. لیکن جب قرآن اور حدیث آ جائے پھر تو اجتہاد قیاس. دیکھیں نا اس کی مثال اس طرح سمجھے, بیت اللہ کا پتہ نہیں چل رہا, قبلے کا پتہ نہیں چل رہا, اب وہ دیکھتا ہے ستاروں کی چال, دیکھتا ہے سورج کس طرف جا رہا ہے, دیکھتا ہے چاند کو کس طرف جا رہا ہے, دیکھتا ہے مسلمانوں کا قبرستان کے قبریں شمال جنوب بنتی ہیں, اس سے اندازہ لگاتا ہے کہ شاید قبلہ اس طرف ہو, لیکن کوئی پتہ نہیں چل رہا. پھر جس طرح مرضی منہ کر کے نماز پڑھے فسم وجہ اللہ, اللہ قبول کرے گا. لیکن جب بیت اللہ سامنے ہو پھر کہیں پتہ نہیں ادھر ہے یا ادھر ہے, میں ادھر کر کے پڑھوں, نماز ہوگی اس کی جب وہ سامنے کھڑا ہے. تو اجتہاد قیاس ہے اس وقت جب نص نہیں ہے, جب نص سامنے ہے پھر اجتہاد قیاس کے, پھر قیاس سے آرائیاں ہوئی نا پھر. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں یہ اس بات کا کون حکم دے رہا ہے, شیطان حکم دے رہا ہے. اب ہماری برادری میں رواج آ رہا ہے جی, آخر بزرگ کرتے آئے ہیں, آخر ان کو پتہ نہیں تھا. تو اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کہتے ہو جو تم جانتے نہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں, شیطان حکم دے رہا ہے ان کو ایسی بات. وَإِذَا اور جب قیلا کہا جائے لہم ان کو اتبعوا پیروی کرو ما اس کی جو انزل اللہ اللہ نے اتارا, بھی جو اللہ نے اتارا. کیا اتارا, وعلیکم السلام, اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا, قرآن کی تشریح حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نازل ہوئی. اس کی دلیل جی بات یہ مجھے یہ بتائیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 16-17 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے. دوسرا پارہ شروع ہوا, ہم نے اس میں پڑھا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمایا ہم نے جو وہ قبلہ جو مقرر کیا تھا اور پھر تبدیل کیا تو دیکھنا چاہتے تھے کہ کون ہے جو ہمارے حکم کی پیروی کرتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کا مطلب ہے کہ وہ قبلہ مقرر کیا تھا. قرآن میں ایک بھی آیت ایسی نہیں جس میں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہو. 16-17 مہینے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ادھر منہ کر کے نماز پڑھے, اس کا مطلب اللہ کا حکم حدیث کے ذریعے آیا. فرعون کس جرم میں غرق کیا گیا, اس کا لشکر دیکھیں جی. اللہ کی کتاب تورات تو آئی بعد میں, فرعون غرق ہو گیا تھا, بعد میں موسیٰ علیہ السلام کوئی دور گئے تورات لے کر. فرعون کا جرم کیا تھا, فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی حدیث کا انکار کیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو حکم دیا تھا اس کو اس نے نہیں مانا. یہ چیلنج ہے کہ فرعون کس جرم میں غرق ہوا, موسیٰ علیہ السلام کی حدیث کے انکار کے جرم میں غرق ہوا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو جب کہا جاتا ہے اس کی پیروی کرو جو اللہ نے اتارا. قالو جواب پتہ کیا دیتے ہیں یاسین صاحب, کیا جواب آتا ہے, بل نہیں بلکہ نتبعو ہم پیروی کریں گے. لفظوں کو سمجھیں ذرا, دیکھیں نتبعو ہم پیروی کریں گے ما اس کی جو الفینا ہمارے پاس ہے, علیہ اس پر, آبانا ہمارے باپ دادا کو ہم نے جس پر پایا ہم تو اس کی پیروی کریں گے. بھی اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے, نہیں جی نہیں ہم نے باپ دادا کو نہیں چھوڑنا. اچھا یہ بات صرف دین کے معاملے میں اسکندر صاحب, دنیا کے معاملے میں نہیں مانتے باپ دادا کے بات. ابا جو لباس پہنتا تھا, دادا نانا جو لباس پہنتے تھے, نیلی دھوتی سفید کرتا, سر پر پگڑی, ہاتھ میں کلہاڑی جی, اور نیچے کنالی
ہاں جی، یا خصا، ہاں جی وہ پہنتے تھے، ہاں جی پوتے نوازے پہنتے ہیں، یہ پرانا فیشن ہے، ہاں جی؟ وہ فوت ہو گئے تو ان کے کپڑے ہی گھر میں نہیں رکھے، چلو لنگیاں باغ نو کوئی نا، دادی اما نانی اما جو غرار ہے جی گھگرا وہ نواسی پوتی پہنتی ہے، یہ تو پرانے دور، ان کے جو فرنیچر تھا، رنگین پائے والی کھاٹ، شیشہ لگا ہوا، موڑے، وہ استعمال کرتے ہیں، یہ نکالو وہ جو برتن استعمال کرتے ہیں، وہ پنجاب کا کلو والا لسی کا گلاس ہے، دودھ کے چھنے، وعلیکم السلام، وہ پیتل تانبے کے برتن ہی بیچ مارے ہم نے، گھر میں رکھے ہی نہیں، کون کلائیاں کرواتا پھرتے، کیوں جی؟ حالانکہ کا بڑا فائدہ تھا جی، ان سے معدنیات ہمارے جسم کے اندر جاتی، جسم میں قوت پیدا ہوتی تھی جی، اور اب چھٹی ہے سارا، پھر زمین سے معدنیات والا پانی آتا تھا جی، ہم نے 3 فلٹر لگا دیے، وہ پانی سارا زیرو کا، معدنیات ختم جی، اب وہ بن گیا برائلر، جس کا برائلر مرغی کھڑی نہیں ہو سکتی اپنی ٹانگوں پر، آج بھی حال پہ نیو جنریشن کا وہی ہے، یہ چوک تک چلے جاؤ موٹر سائیکل دو جی، پیدل تو نہیں جا سکتے، اور پہلے اتنی دور کا وٹ پٹا پکاون لگے ہوئے ہیں، کیوں جی؟ پیشاب کرنے تھے اتنی دور چوک تک، اللہ اکبر۔ تو باپ دادا کی بات دنیا کے معاملے میں نہیں مانیں گے، یہ پرانے دور کا فیشن ہے، پرانے دور کے لوگ ہیں، پرانی باتیں ہیں، چھوڑو ان کو، لیکن دین میں رہنما ہے، یہ جو وہ کرتے تھے نا کل خانی چہلم برسی، آخر ان کے پاس کوئی دلیل ہوگی نا، وہ جو چادر چڑھاتے تھے جا کر، وہ جو چراغ جلاتے تھے قبر پہ جا کر، یعنی قبر والے کو کیا فائدہ ہے، وہ چراغ اوپر جلایا تم نے، اس کو نیچے کیا فائدہ ہے؟ اگر تو وہ ہے جنت کی کھڑکی کھلی تو تمہارے اوپر ڈالے ہوئے پھولوں کا اس کو کوئی فائدہ نہیں، اس کو جنت کی خوشبوئیں آ رہی ہیں، دنیا کے پھول دوسرے دن تو مرجھا جائیں گے، تیسرے دن تو اللہ اکبر بدبو آنی شروع ہو جائے گی، اور اس کے بعد کیا ہے، اللہ اکبر، اگر تو وہ ہے جہنم کی کھڑکی کھلی ہوئی تو اوپر چاہے کبے بنا دو، نیچے دل پریشان ہو رہی ہے اس کی، ہمیں تو پتہ نہیں نا، ہم تو اچھا گمان رکھتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ اکبر، یہ کیا کہتے ہیں، جب کہا جائے اس کی پیروی کرو جو اللہ نے اتارا، کہتا ہے نہیں، ہم کریں گے اپنے باپ دادا کو جس پر پایا ہم اس کے پیچھے چلیں گے۔ فرمایا اولو کانا، اگرچہ ہوں وہ آباؤہم ان کے باپ دادا، لا یعقلون عقل نہ رکھتے ہوں، شیئا کچھ بھی، جو ساری زندگی سبحان اللہ باب حمدے کا پڑھتے رہے، لا الہ الا اللہ محمد پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کلمہ ہی صحیح نہیں پڑھ سکتے تھے، عقل نہ رکھتے ہوں، بالکل پڑھے لکھے نہ ہوں جی، کیا صبح کی نماز پڑھ لی بس کافی ہے جی، اکثر یہی ہوتا تھا، باقی نمازیں نہیں، صرف صبح کی نماز کافی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگرچہ ان کے باپ دادا عقل نہ رکھتے ہوں تب بھی ان کے پیچھے چلتے رہو گے، ولا یہتدون، اور وہ ہدایت پر نہ ہوں تب بھی، ہاں اگر ہدایت پر ہے، باپ دادا ہدایت پر ہیں اور وہ حکم دیتے ہیں نیکی کا شریعت کے مطابق، ان کی بات ماننے کے 3 اجر ہیں، پتہ یہ بھی ہے، 3 ثواب ملیں گے، ایک والدین کی فرما برداری کا، دوسرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کا، تیسرا اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کا، اور ان کی نافرمانی کے گناہ بھی 3 ہوں گے، ایک ماں باپ کی نافرمانی کا، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا، اور ایک اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا۔ تو اس لیے فرمایا نا، پڑھ چکے ہیں کہ جب یعقوب علیہ السلام نے پوچھا بیٹوں سے کہ تم کس کی عبادت کرو گے میرے بعد، تو کیا جواب دیا، آپ کی آبا و اجداد کی ہیں، اور ان سب کا الہ ایک ہی ہے۔ تو اگر تو کرتا ہے باپ دادا، ہاں جی، سب کا ابا کون ہے، آدم علیہ السلام، کرو ان کی پیروی، کہ جتنی مشکل آئی انہوں نے اللہ کا در نہیں چھوڑا، مشکل آئی تو کس سے مانگا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، مانگو اب جی، ابا کے طریقے پر چلنا، تو جو سب کا ابا ہے اس کی مانو۔ تو جو عقل سے فارغ ہوں، دنیا میں جن کو رہنما نہ بنائیں، ہدایت یافتہ بھی نہ ہوں، تو ان کے پیچھے چلنا۔ فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، وَمَثَلُ، اور مثال، الَّذِينَ، ان لوگوں کی، کفروا، جنہوں نے انکار کر دیا، کس کا، کافر کا لفظ مانے انکار کرنے والا، نہ ماننے والا، جس نے اللہ کے نازل کردہ کی تابع داری کرنے سے انکار کر دیا کہ میں نہیں مانتا اس کی،
فرمایا کمثل، اس کی مثال الذی ایسے ہے جو ینعقو، جیسے اللہ رب العزت فرماتے ہیں ینعقو بما، اللہ اکبر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اس کی جو لا یسمع، نہیں سنتے الا مگر دعان، پکار، و ندا، اور آواز، ینعقو، ایسے جانور جن کو ان کا مالک آواز دے، اب ان کو جو کہ تو ادھر جا ادھر جا، اس کو یہ پتہ آواز آ رہی ہے، یہ نہیں پتا کہ کیا آ رہا ہے، اس کے لیے پھر لینگویج اس کو اسپیشل استعمال کرنی پڑتی ہے، گھوڑے کو اس طرح، کتا ہے تو اس کے لیے الگ سے، بھینس پانی پی چی چی، اس طرح سے کر کے، لیکن انسانی زبان وہ نہیں سمجھ رہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اللہ کے نازل کردہ کی تابعداری سے انکار کیا، ان کی مثال ان جانوروں کی طرح ہے جو نہیں سنتے مگر ایسے بس آواز آ رہی ہے، یا پھر کیا ہے کوئی پکار رہا ہے ہمیں بس، لیکن اس کے بعد آگے کیا رہا ہے، اور جن کا مذہب ہی ہے یہ آواز آتی ہے، انہوں نے پوچھنا ہے کہاں سے آتی ہے، تو فرمایا ان کی مثال ایسے ہے جو کہتے رہو ڈھاک کے وہی تین پات، زمین جنبد نہ جنبد گل محمد، زمین ادھر کی ادھر ہل جائے، گل محمد اپنی جگہ ٹکا ہوا ہے، مثال بنی ہے ڈٹھائی کی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سمم، کانوں سے بہرے، بکمن، زبان سے گونگے، عمیون، آنکھوں سے اندھے، فہم، پس وہ، لا یعقلون، عقل سے ہی فارغ۔ اب دیکھیں ایک شخص بہرا ہے لیکن راستہ بھٹک گیا ہے، بول کر تو کہہ سکتا ہے نا بھائی ہے کوئی مجھے راستہ جو بتائے، کسی کے کہے گا، لیکن زبان سے بھی گونگا ہے، کانوں سے بہرا ہے، جو گونگا ہو اکثر بہرا بھی ہوتا ہے، اب نہ سن سکتا ہے نہ کہہ سکتا ہے، چلو آنکھیں دیکھ تو لے بھی یہ گاڑی آ رہی یہ کر، لیکن آنکھوں سے بھی نبینا ہے، اب کسی کو کہہ نہیں سکتا، آنکھوں سے نبینا، کانوں سے بہرا، زبان سے گونگا۔ اب یہ ہے کہ چلو عقل ہو، بندہ ٹٹول کے چلے، زمین پر پیر گھسیڑ کے ٹٹول کے اس طرح چلے، لیکن عقل سے ہی فارغ ہے، اب بتائیں اس کا کیا بنے گا؟ فرمایا ان کی مثال ایسے ہے جو اللہ کے نازل کردہ کے مطابق فرما برداری نہیں کرتے نا، ان کی مثال ٹامٹا ہے وہ ان مرئی میرا ہاتھ کہہ رہا کھیل کھیلتے تھے بچپن ہے، اس نے کہا ایسے کر لو، اس نے کہا ایسے کر لو، اس نے کہا ایسے کر لو، اب شہباز کلندر کا بت بنا کے اس کی پوجا بھی شروع ہو گئی ہے، اس کو ہار پہناتے ہیں، اس کو کپڑے پہناتے ہیں، اس کو سارا دھوتے ہیں اسنان، وہ پورا ہندوؤں والا طریقہ وہ بھی شروع ہو گیا کام، جی ہاں بالکل اسی طرح شکل بنا۔ تو مقصد کیا ہے؟ بس جس نے جیسے کہا وہ اسی طرح کر لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک، ان کا فوٹو نہ قرآن میں نہ حدیث میں۔ اب کیا نالین مبارک پتھر کا کٹوا کے کمالیہ کے اندر کیا انہوں نے پانی کے ٹب کے اندر اس کو رکھ دیا اور اشتہار لگا دیے ہر بیماری کی شفا، اور جب بنایا گیا اس وقت 18 روپے فی بوتل کے حساب سے بھر کے یہ پیو جناب، ہر بیماری کی شفا۔ اب پتھر کا ہے وہ، اس نے کون سا گھسنا ہے، اگلے سال پھر کمائی شروع ہو گئی۔ لوگوں نے پوچھا کیسے، اور مخدوم رشید میں کٹے نے دودھ دیا، اس کے ساتھ والے چک میں گیا درس کے لیے، میں نے کہا جی یہ کیا ڈرامہ، اور نے کہا جی وہ آکسیٹوسن کے ٹیکے لگا کے نا اس کو انہوں نے وہ کیا، وہ جو بھینس کا لگاتے ہیں تاکہ یہ دودھ دے جلدی دے، اصل میں یہ تو خواتین کی ڈلیوری کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں، تو وہ اس کے وہ جو ٹیکے کے جو مواد تھا نا وہ نکلا، لوگوں نے کہا جی وہ کٹے نے دودھ دیا۔ اچھا اب مشہور یہ ہوا کٹے نے دودھ دیا، اور ارد گرد کے دیہاتوں والے اپنے بھینسوں کے دودھ وہاں جا کر ڈالتے ہیں، اور وہ اتنا مہنگا دودھ بکتا رہا دھڑا دھڑ۔ لوگوں نے پوچھا کٹا بھی کبھی دودھ دیتا ہے کہ نہیں؟ لوگ لگے کوئی پوچھنے والا نہیں، ہاں جی وہ کٹے لگے، ہاں ٹھیک ہے جی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی فرمایا عقل سے فارغ، کوئی سوچنا۔ شہباز کلندر کیا ہے جی؟ یہ کلندری حج ہے، غریب امیروں کا حج بیت اللہ میں، غریبوں کا حج شہباز کلندر،
اب وہاں پر جاتے پورا انہوں نے صفا مروا بنائی ہے دوڑ لگانے کے لیے، ہاں جی، پتھر مارنے کے لیے وہ جگہ شیطان کا پتہ کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں جی یہاں پر کوئی لوگ آئے تھے جو لوگ کہتے تھے اللہ اکیلے کی عبادت کرو، ہاں جی، لوگوں نے ان کو پتھر مارے تھے تو ہم بھی ادھر اسی جگہ پتھر مارتے ہیں، کوئی توحید والے گئے ہو گئے نا وہاں پر، انہوں نے پتھر مارے، اب وہ بن گئے یہ شیطان تھے ان کو مارنا ہے جو ہمارے ہاں جی کلندر کی پوجا سے روکنے آئے تھے۔ اور اسی طرح سے حجر اسود بنایا ہوا ہے، اسی طرح سے پہ طواف ہوتے ہیں اس جگہ کے، اللہ اکبر، ہاں جی، اور زمزم کی جگہ گٹر کا گندا پانی اس میں نہاتے ہیں جا کر بڑی خوشی سے، جسم کی جناب الرجی دور ہو جاتی ہے، خارش دور ہو جاتی ہے، یہ سارا کچھ دھاسا لگاؤ پھر یہ نا اللہ تعالیٰ فرمایا مشرک کیا ہے، انما المشرک نجس، مشرک نجس پلیت ہے، گندگی پلیدگی کو پسند کرتا ہے۔ ایک نشائی ہیروئن مجھے بتانے لگا، چرسی حفیمی تھا اللہ کو ہمارے محلے کے اندر، کہتا جی شباز کے اندر سے آگے لاہوت لا مکان شاہ احمد نورانی، جی شاہ نورانی، تو وہاں جاتے ہیں لوگ پیدل، پتہ نہیں کتنے میل کا سفر ہے وہاں پر۔ میں نے کہا وہاں پر کیا ہے، کہتا ہے جی وہاں پر جی درمیان میں آگ جل رہی ہوتی ہے، ارد گرد بڑے بڑے ماچے پڑے ہوتے ہیں، ایک پر نوح علیہ السلام ہوتے ہیں، ایک پر آدم علیہ السلام ہوتے ہیں، سارے ہوتے ہیں، چارج سوٹے جو لائے ہیں جی، تو پھر تو سب کچھ نظر آنا ہے وہاں پر۔ کہتا ہے وہاں ایک پتھر ہے جو حلالی حرامی کی پہچان کرواتا ہے، سوراخ ہے اس کے اندر، تو وہاں پر یہ ہے کہ جو اس میں سے گزر جائے تو وہ حلالی ہے، جو نہ گزر سکے وہ دوسرا ہے، تو ڈر کے مارے کو گزرتا نہیں کہ پہچان نہ تھی بنی، مجھے اس نے بتایا، کہتا میں زیارت کر رہا ہوں اس جگہ، یعنی اس کو ایسے حج سے بڑھ کر ثواب سمجھ، اب وہ کیا ہے جس نے جیسے کہا اس سے چل رہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلو کھاؤ، من طیبات پاکیزہ چیزوں سے، خیال کرنا پاکیزہ چیزیں جو ہے ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں دی، ہم نے کیا دی، حلال چیزیں دی نا، حرام تو نہیں دی نا، جو تمہارے لیے نقصان دہ تھی وہ ہم نے حرام کر دی، جو تمہارے لیے فائدے میں ہے ہم نے پاک کر دی، تو ہم نے جو دیا اس میں سے پاکیزہ چیزیں استعمال کرو، کھا پی کر وشکروا للہ، اللہ کا شکر ادا کرو، ان اگر تم ہو ایاہ، صرف اس اللہ کی تعبدون عبادت کرتے تو کھا پی کر اللہ کا شکر ادا کرو، یہ اللہ تعالی اللہ شکر کرو گے اللہ اور زیادہ دے گا، جو کچھ ملا ہے اللہ کا شکر ادا کرو، یہ نہیں ہو یہ کیوں، پھر تو ہزاروں خواہشیں ایسی، ہر خواہش پہ دم نکلے، جی خواہشات تو ختم نہیں ہوتی، یہ بھی ہونا چاہیے، یہ بھی ہونا چاہیے، یہ بھی ہونا چاہیے، اچھا پھر فلاں چیز رہ گئی، خواہشات تو پوری ہونی جنت کے اندر، دنیا میں پوری ہو ہی نہیں سکتی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے میں تمہیں بتاتا ہوں جو میں نے رزق دیا تمہیں پاکیزہ حلال، اس کو تو کرو استعمال اور شکر کرو اس رب کا اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو، اور جو چیزیں حرام کی ہیں وہ میں بتاتا ہوں، انما بے شک حرام کر دیا علیکم تم پر، المیتۃ مردار، جو جانور مر جائے گلا گھٹ کر، زنجیر یا رسا گلے میں پھنس گیا، گلا گردن دب گئی، دو جانور لڑے، سینگ مارا مر گیا، ذبح نہیں کر سکے، اوپر بلندی سے گرا، کھائی کے اندر جا گرا پہاڑ سے لڑکتے ہوئے مر گیا، ذبح نہیں کر سکے، مر گیا، مردار ہے، حرام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سوائے دو مرداروں کے، ایک مچھلی اور دوسرا ٹڈی، وہ مکڑی آتی ہے ٹڈی دل، وہ اتنی بڑی ہوتی ہے، یہ پچھلے دنوں آئی بھی تھی، ملتان سے گزری ہوئی تھی، اور یہ کروڑوں کی تعداد میں ہوتی ہے، یہ تو ابھی چھوٹا ریل آیا تھا، جو سبز چیز دیکھتی ہے پتا کوئی اس کو وہ باقی نہیں چھوڑتی، یعنی ساری فصلیں کھا جاتی، خراب کر ہاں وہ آئیں گے احکام، آئیں گے آگے سورہ مائدہ میں آئیں گے، ہاں جی وہ اس کے احکام ہیں باقاعدہ پر شکار کے احکام۔ تو اب وہ کیا ہے جو مردار جی جو مر جائے، تو سوائے دو مردار، مچھلی مردہ حالت میں ہو، ایک ہے طعام البحر، ایک ہے صید البحر، فرق ہے۔ طعام البحر وہ ہے کہ سمندر میں مر گئی اور اوپر تیر آئی، اور سمندر مردے کو اندر نہیں رکھتا، وہ لہریں ساحل کے اوپر اس کو پھینک دیتی ہیں، ساحل کے اوپر مردہ پڑی، اب اگر سڑی بھوسی نہیں، بدبو نہیں اس میں، حلال ہے، کھا سکتے ہو۔ اور دوسرا کہ صید البحر، جال ڈالا اور زندہ مچھلی پکڑی، باہر آئی تڑپ کے پھڑک کے مر گئی، اب یہ بھی حلال، اس کو ذبح نہیں کیا جاتا، ٹھیک ہے جی۔ تو جو چیز پانی میں زندہ رہتی ہے اور پانی سے باہر آئے تو مر جائے، وہ مچھلی ہی ہے، اور تو کوئی چیز۔ کیکڑا باہر آ کر پھرتا ہوتا ہے، کچھوا بھی باہر آ کر پھرتا ہے، مگرمچھ بھی باہر آ کر پھرتا ہے، لہذا وہ نہیں، جو پانی کے اندر وہ ہے مچھلی،
جس قسم کی بھی ہو، نانگ مچھلی ہو، چاہے ستارہ مچھلی ہو، چاہے کوئی بھی مچھلی ہو. ہاں جی، اچھا اچھا. اب یہی کہا ہے جو پانی میں زندہ رہے، باہر آ کر مر جائے اس کے لیے ہے، لیکن کیکڑا تو پانی میں بھی رہتا ہے اور باہر بھی رہتا ہے، یا باہر رہتا ہے، اندر نہیں جاتا پانی میں. اچھا ہاں، لیکن کھاتے بھی ہیں، کھاتے بھی ہیں. ہاں اچھا. تو اب وہ کیا ہے؟ مردار. اس کے بارے میں کسی مفتی صاحب سے پوچھا، مجھے بھی ضرور بتائے گا کیکڑے پہ اس کی بھی کیا دلیل ہے، اگر تو حدیث میں نہ ہے پھر صحیح ہے. تو مردار ٹھیک ہے. دوسرے نمبر پہ ودم اور خون، یعنی خون جو بہتا ہوا رگوں سے بہتا ہے، یہ اللہ سبحانہ نے فرمایا یہ بھی حرام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سوائے دو خونوں کے جو کہ بالکل پیور جمے ہوئے خون ہے، ایک تلی اور ایک کلیجی. کیونکہ گوشت جو ہوتا ہے نا اس میں ریشے ہوتے ہیں، یعنی تنداں، یعنی ریشے، ان میں ریشے نہیں ہیں، یہ پیور فریز شدہ یعنی جمے ہوئے خون ہے، اس لیے یہ دونوں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حلال ہے. فرمایا ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت، یہ چاہے جنگلی ہو چاہے فارم کا ہو، چاہے پالا ہوا ہے چاہے فارم، یہ ہے ہی نجس العین، اس کو استعمال کرنا ہی نہیں ہے. اس کا خرید و فروخت، اس کا کاروبار، اس کا یہ وہ، اس کی بالوں کا شیونگ برش، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، داڑھی کو خنزیر کے بالوں والے شیونگ برش، سفید بال ہیں جی، یہ بڑے نرم نرم ہیں جی، ہیں اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کاٹ کر نالی میں پھینکنا، گیا بھی نالی میں ہاں جی، اور وہ بھی خنزیر کے بالوں کے ساتھ. دیکھیں شیطان نے کیسے کاموں پہ لگایا ہوا ہے. تو اللہ کے نام رب العزت نے فرمایا خنزیر کا گوشت بھی حرام ہے. کیوں؟ یہ بغیرتی میں انتہا پر ہے. جو اس کا گوشت کباب، کیمے، کوفتے استعمال کرتے ہیں ان میں بھی وہی بغیرتی آتی ہے. ہاں جی، وہ ٹھیک ہے. کراچی لاہور چڑیا گھر میں نے اس کو دیکھا، میں تقریباً ایسے اتنا دور تھا جتنا یہ تنویر صاحب کا گھر ہے، یعنی اتنا دور تھا. اس کے پنجرے سے بدبو آ رہی تھی، اپنا پیشاب کر کے خود کھایا جاتا ہے، اتنا گندگی والا ہے. تو چاہے صاف ستھرا بھی کر لیں، اسلام آباد میں فارم ہے وہ غیر ملکی سفیروں کے لیے، ان کے لیے انہوں نے بنایا ہوا ہے نا جی کہ خنزیر باہر سے نہ منگوانے پڑے. یا پگ، سوائن، ہاگ، ہاں جی، یہ اس کے لیے نام انگلش میں استعمال ہوتے ہیں. تو یہ جو اور بیکن، ہاں جی، اس کے گوشت کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. تو اب جتنے بھی وہ ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا یہ بھی حرام ہے، اور یہ تورات میں بھی حرام ہے، یاد رکھیں. یہودیوں کے نزدیک بھی حرام ہے، اور کرسچن اس کو کھاتے ہیں. ہاں جی، سور خور قوم ہے، سود خور اور سور خور دونوں اللہ اکبر، یہ خوریاں ان کے اندر موجود ہے. جبکہ نہ سود جائز ہے نہ ہی یہ خنزیر جو ہے نا وہ جائز ہے. لیکن یہ بات کہنا جس کا نام لیا تو زبان پلیت ہو جاتی ہے اور پھر ایمان نہیں رہتا، یہ غلط ہے. اگر ایسا ہوتا تو اللہ تعالیٰ قرآن میں اس کا نام نہ لیتا، بلکہ اس کے تو ایک لفظ لینے سے ایک ایک حرف کی 10 نیکیاں ملے گی. تو یہ بات غلط ہے. اور جی وہ پلیت چیز ہے جی، میں نام نہیں لیتا اس کا نہ. فرمایا وما، 3 چیزیں حرام کی اس لیے کہ تمہارے جسم کو نقصان تھا، مردار، خون اور خنزیر کا گوشت. لیکن چوتھی چیز اس سے تمہارے ایمان کو نقصان ہے، وہ کیا؟ وما، اور جو کچھ، اسم موصول، جو کچھ احلا مشہور کیا جائے. احلا ہا حلوے والی نہیں ہے، احلا ہا 2 آنکھوں والی ہے، دیکھ لیں، دونوں آنکھوں سے دیکھ لیں. ہاں جی، اس کا مطلب ہے وہ کہتے ہیں نا ہلال عید، عید کا چاند، تو اس چاند کی شہرت ہوتی ہے. تو یہ معنی استعمال ہوتا ہے جو چیز مشہور کی جائے. وما احلا، جو چیز مشہور کی جائے، وہ جانور ہو، ہاں جی، ٹانگڑی ہو، ہاں جی، اور دال بھنی ہو، ہاں جی، چاہے کوئی چاول ہو، جو چیز بھی ہو جو اللہ کے سوا بھی، اس کو لغیر اللہ، اللہ کے سوا، اللہ کے سوا کے لیے جس چیز کو بھی مشہور کیا جائے بطور نظر نیاز کے. کیونکہ نظر نیاز کیا ہے؟ عبادت ہے، اور عبادت اللہ کے سوا کسی کی جائز نہیں ہے. التحیات میں پڑھتے ہیں نا کہ مالی عبادت اللہ کے لیے،
وہ لنگر سبیل منت منوتی صدقہ خیرات کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. جی تو جو چیز اللہ کے سوا کسی اور کے لیے بطور نظر نیاز، یاد رکھیں، بطور نظر نیاز مشہور کی جائے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی خنزیر کی طرح حرام قرار دیا. اور یہ اتنا حساس معاملہ ہے، اس کا یہاں پر ڈنڈی مارتے ہیں جو معنی کرنے والا نا، وہ کہتے ہیں جو چیز اللہ کے سوا دوسرے کے نام پر ذبح کی جائے. سورہ مائدہ کے اندر تفسیر موجود ہے، اس میں ذبح کا لفظ بھی ہے، وما ذبح علی النصب، جو آستانوں پر ذبح کیا جائے. ہاں جی کہ جان پیر کا گھٹا وہیں جا کر ذبح کرنا ہے، یہ آستانوں پر ذبح ہوا ہے. ہاں جی تو جو ذبح کا لفظ بھی ہے اور اہلا کا لفظ بھی ہے، حلال کا، لیکن یہاں اہلا ہاں حلق والی نہیں، یہاں دوسری ہے دو آنکھوں والی ہے. اس کے بعد جو چیز مشہور کی جائے، صرف جانور ہی نہیں بلکہ جو چیز مشہور، کتے کو اگر تکبیر پڑھ کے ذبح کریں حلال ہو جائے گا. خنزیر کو نہلا دھلا کر ہاں جی 7 حج کر کے تکبیر پڑھ کے ذبح کرے حلال ہوگا. جو چیز حرام ہے وہ حرام ہی. یہ نہیں کیا کہتے ہیں او جی بسم اللہ پڑھ کے کھا لو حلال ہے جی، نہیں، بسم اللہ پڑھنے سے کتا حلال نہیں ہوگا، خنزیر حلال نہیں ہوگا. تو جو اللہ کے سوا دوسرے کے نام کی نظر نیاز دی ہے، چاہے بسم اللہ پڑھے تو حلال نہیں ہے، کیونکہ رب اس کو حرام قرار دے چکا. جب وہ ہے ہی نظر نیاز دوسرے کے نام کی، یہاں دھوکہ دیا جائے نظر اللہ نیاز حسین صدقہ پنجتن پاک کا. جی جی میں وہ بتاتا ہوں، وہ حدیث ہے. اما صدیقہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے اور ہمارے پاس وہ گوشت لے کر آتے ہیں تحفہ میں، ہمیں پتہ نہیں انہوں نے تکبیر پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی، نئے نئے مسلمان ہیں بھول چکے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بسم اللہ پڑھ کے کھا لو. یہ ان کی بات ہے جو نئے نئے مسلمان ہوئے، اب پتہ نہیں تکبیر یاد رہی ہے ان کو کہ نہیں رہی، تم بسم اللہ پڑھ کے کھا لو. لیکن یہ نہیں فرمایا کہ جو انہوں نے غیر اللہ کے نام پر نظر نیاز دی ہے وہ کھا لو بسم اللہ پڑھ کے، یہ نہیں کہا، وہ تو عام روٹین میں. اس کا مطلب ہے جو مسلمان دکانوں کے اوپر جو گوشت بک رہا ہے تو اس نے ظن رکھتے ہوئے، اب پتہ نہیں اس نے تکبیر پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی، اس نے ظن رکھتے ہوئے تم بسم اللہ پڑھ کھا لو. لیکن میں نے نوٹ کیا ہے کہ اہل تشیع کی دکان سے ایک دفعہ میں نے گوشت لیا، اللہ اکبر، ہنڈیا میں ذائقہ ہی نہیں تھا. تو میں نے اس کے بعد تہیہ کیا کہ پتہ چل جاتا میں ان سے کھانے پینے کی چیز نہیں لیتا. یہ تو اکثر دیکھا ہے نا، کلفی والا دوسرا گولا واش روم گیا ہاتھ دھوئے بغیر ہی آگے چلا گیا، اب وہ پلیت ہاتھوں کے ساتھ ہی دے رہا ہے نا. گدا گاڑی والے چیزیں بیچ رہے ہیں کر کے ادھر آئے پیشاب کے ہاتھ ہی نہیں دھوئے ایسے وہ دے رہے ہیں، یعنی پاکی پلیتی کا احساس ہی نہیں ان کو. اب وہ کیا ہے جی، ادھر جوتے کو لگایا، ادھر اس کو لگایا، ادھر نسوار رکھی منہ میں، ادھر وہی گندے ہاتھ اس کو لگا دیے جی، وہ سارے جراثیم گندے سے. اس لیے جو بھی پھل وغیرہ چیزیں ان کو ضرور دھو لیا کریں. تو اب اس کے اوپر اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں ایک صحابی آیا. اب یہ معاملہ بڑا حساس ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں صحابی آ کر عرض کرتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام قبول کرنے سے پہلے بوانا ایک مقام ہے، میں نے وہاں پر منت مانی تھی، نظر مانی تھی اونٹ ذبح کرنے کی. اب میں مسلمان ہو گیا ہوں، کیا وہاں اونٹ ذبح کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تفتیش کی، فرمایا وہاں کوئی مشرکوں کا میلہ تو نہیں لگتا؟ عرض کیا نہیں. ان کے نزدیک مقدس جگہ تو نہیں ہے، کوئی بت وغیرہ کوئی ہے وہ؟ عرض کیا نہیں. کوئی آستانہ تو نہیں ہے؟ عرض کیا نہیں. کورس وغیرہ یہ تو نہیں لگتا؟ عرض کیا نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تحقیق کر کے پھر جا ذبح کر. اس کا مطلب ہے اگر وہاں پر کوئی مشرکوں کے نزدیک مقدس جگہ ہوتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ذبح کی جا لگتی. مجھے بتائیں قلعے کے اوپر جا کر کوئی اللہ کے نام کی قسم کھا کر کہے میں اللہ کے نام کی دیگ بانٹ رہا ہوں، لوگ کیا سمجھیں گے؟ بہاولا کی نظر نیاز دے رہا ہے. کیوں جی؟ محرم کے دنوں میں جی وہ چیز پکا کر بانٹے اور کہ جی میں اللہ کے نام کی دے رہا ہوں، لوگ یہی کہیں گے نیاز حسین رضی اللہ عنہ دے رہا ہے. تو اس لیے یاد رکھیں شرک کرنے والوں کے لیے جو مخصوص دن، مخصوص اوقات، مخصوص جگہیں اور مخصوص الفاظ، ان سے پرہیز کریں. یا علی مدد ہم کہہ سکتے ہیں، جائز ہے. العلی اللہ تعالیٰ کا نام ہے، وہ العلی العظیم. لیکن جب لوگ سنیں گے نا وہ کہیں گے علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو مدد کے لیے پکار رہا ہے، ذو معنی ہے، اس لیے جائز نہیں. کالا کپڑا محرم کے دنوں میں پہنیں گے تو وہ کیا کہیں گے؟ یہ شیعہ. ٹھیک ہے، باقی دنوں میں آپ پہنیں، لیکن چہلم 40 دنوں تک آپ نہ پہنیں کیونکہ مشابہت ہوگی ان سے، یہ لباس ان سے مصنوع. تو وہ لفظ، وہ کپڑا
اسی طرح سے ہاں جی ایسی مشابہت، ایسا انداز، کڑا پہنا جی میں نے اپنی خوشی کے لیے پہنا ہے ہاں جی، لیکن وہ مشابہت ہوگی ان کے سکھوں کے ساتھ اور اہل تشیع کے ساتھ. تو ایسے دن اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 2 آدمی جا رہے تھے سفر پر، راستے میں ایک قبیلہ تھا، ان کا ایک آستانہ تھا اور اس کے علاوہ کوئی راستہ گزرنے کا نہیں تھا. قبیلے والوں کا ہمارے آستانے پر نیاز دو، نظر نیاز دو تب جاؤ، ہم ویسے نہیں جانے دیتے. ٹھیک ہے جی. اب ایک تھا لبرل قسم کا، اس نے کہا، دونوں نے پہلے بتایا بھی ہم تو غریب آدمی ہیں، کمانے کے لیے نکلے، ہمارے پاس کچھ ہے نہیں. انہوں نے کہا یہ مکھی ہے نا، یہ مکھی مار کے اوپر چڑھا دو، ایسے جانے نہیں دینا. ایک لبرل تھا، اس نے کہا اس میں ہر جگہ میرے کو پیسے ہوتے ہیں، مکھی پکڑ کے اس نے آستانے کے اوپر دے دی نیاز کے طور پر. دوسرے نے کہا کہ میں مکھی بھی نہیں دیتا، میں کیوں دوں؟ وہ کوئی دیندار سمجھتا. انہوں نے کہا یہ تو وہابی نجی گستاخ ہے، پاک قتل کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایک آدمی مکھی غیر اللہ کے نام کی دینے کی وجہ سے جہنم میں گیا اور دوسرا آدمی مکھی نہ دینے کی وجہ سے اللہ نے اس کو جنت بھیجا. تو اس نے جان دے دی لیکن اس نے مکھی تک دینا گوارا نہیں کیا. معاملہ بڑا حساس ہے. ہم کہتے ہیں حج کیا ہے؟ دیکھیں اوقات، بیت اللہ کے علاوہ پوری دنیا میں 3 اوقات ایسے ہیں، سورج طلوع ہو رہا ہو، غروب ہو رہا ہو، جب سر پر ہو. نماز، سجدہ اللہ کے لیے بھی جائز نہیں. اللہ کو سجدہ کرنا ہے نا، جائز نہیں. ہاں بیت اللہ میں، چونکہ بیت اللہ سامنے ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے وہ یہ ہے کہ 3 ٹائم، جب سورج طلوع ہو رہا ہے، جب سورج سر پر ہے نصف نہار، روزانہ کا ٹائم مختلف ہوتا ہے اس کا، اور زوال سے پہلے پہلے، اور جب سورج غروب ہو رہا ہے، ان 3 ٹائموں میں نماز جائز نہیں. اللہ کے لیے بھی سجدہ جائز نہیں، جمعے کو تو زوال کے ٹائم پہ سوائے جمعے والے دن کے. جمعے والے دن جس وقت نبی کریم کی حدیث ہے اس وقت سنتے پڑھ سکتے ہو، نفل پڑھ سکتے ہو. جمعے والے دن مستثنا، یہ نہیں کہ جمعے والے دن زوال نہیں ہوتا، زوال ہوتا ہے لیکن مستثنا کیا. اور دوسرا بیت اللہ، کیونکہ 3 اوقات مشرکوں سورج کے پجاریوں کی عبادت کے ہیں، وہ سورج کی پوجا کرتے ہیں، تو تمہاری ان سے مشابہت نہ ہو. بیت اللہ میں 24 گھنٹے سجدہ کر سکتے ہیں کیونکہ وہاں بیت اللہ سامنے، مشابہت والی بات نہیں ہے. اچھا جنازہ پڑا ہے سامنے، ہر نماز میں رکوع بھی ہے سجدہ بھی ہے، جنازے کی نماز میں ہے؟ ہم تو مسلمان ہیں، سجدہ اللہ کو کرنا تھا، رکوع اللہ تعالیٰ نے نماز جنازہ سے رکوع نکالنا گوارا کر لیا، سجدہ نکالنا گوارا کر لیا، لیکن اس کے آگے جھکنے نہیں دیا. تو یہ ایسا حساس معاملہ ہے جی. تو اب ایسے اوقات جو شرک کے لیے مخصوص ہو گئے ہیں جی، اور ایسے دن اور ایسے الفاظ اور ایسا لباس، علامتیں جو مشرکوں کے لیے مخصوص ہیں، ان کو مسلمان استعمال نہ کرے تاکہ ان سے مشابہت نہ ہو. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر کیا فرمایا؟ وما اہل بہ لغیر اللہ. وہ 3 چیزوں سے جان کو نقصان تھا، لیکن اس سے کیا ہے؟ ایمان کو نقصان ہے. عبادتیں برباد ہو جائیں گی، عبادت کی لذت بھی نہیں ملے گی. جو کہ آمنڈے جو ہے کوئی نہیں، یاد رکھیں ان کی عبادت میں لطف نہیں ہوگا. فرمایا فمن اضطر، ہاں جو شخص مجبور ہو جائے، غیر باغن، 2 شرطیں اس کی. بغاوت مقصد نہیں اس کا کہ اللہ نے حرام کیا میں کھاؤں گا، نہ، واقعی مجبور ہے، ایسی جگہ پر ہے کہ جس وہاں پر نہ کھانے پینے کی چیز ہی نہیں ہے اور جان جانے کے قریب ہے، مرنے کے قریب ہے. اب دیکھتا ہے کہ پڑا ہے خنزیر، پڑا ہے غیر اللہ کے نام کی چیز پڑی ہے، مردار ہے یا خون ہے، وہ پڑا ہوا ہے. بغاوت مقصد نہیں ہے. ولا عادن، اور زیادتی بھی نہ کرے. مردار اگر ممکن ہو تو اس کا گوشت ابال کر استعمال کر لے. خنزیر اس کا گوشت ابال کر استعمال کر لے، لیکن وہ 2-4 بوٹیاں جس سے ذرا کمر سیدھی ہو جائے بس. یہ نہیں کہ آج رج کے ول کوفتے کھانے نہیں دے، ایسا نہیں کرنا. ہاں جی مجبور تو ہوں جی میں، چلو نہ، اتنے سے جتنے سے 4 چمچ خون کے استعمال کرنے سے، یہ فوج میں سکھایا جاتا ہے کہ ایسی جگہ پر آپ کر جائیں تو اول تو دیکھیں درختوں کی جڑیں یا دیکھیں گھاس یا وہ نہیں ہے کچھ بھی، تو 4 چمچ خون اگر آپ پی لیں تو اس مجبوری میں تو آپ کی طبیعت بحال ہو جائے گی. بس اتنے کی اجازت ہے. تو ولا عادن، زیادتی نہیں کرنی. ٹھیک ہے. مردار اور خنزیر کو ابال کر اس کا گوشت ممکن ہو، نہیں ہے تو پھر 2-4 بوٹیاں بس، اس سے زیادہ نہیں. فرمایا فلا اسم علیہ، اس پر کوئی گناہ
نہیں ہے. ان اللہ بے شک اللہ غفور الرحیم بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. کہیں اوپر نیچے زیادتی ہو گئی اللہ معاف کر دے گا, لیکن جب تک ہوش حواس میں ہے اس وقت کیا ہے استعمال نہیں کرنا. اللہ سے دعا اللہ سننے میں توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت.